اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها فضد الظاهر الخفي وضد النص المشكل وضد المفسر المجمل وضد المحكم المتشابه۔ ما قبل میں آپ نے جانا یہ فصل متقابلات کے بیان میں ہے۔ لفظ کے معنی کے ظہور کے اعتبار سے چار قسموں کو آپ نے ما قبل میں ملاحظہ کیا۔ اب ان کے مقابل چار قسموں کو آپ ملاحظہ کریں گے کہ جن کے اندر معنی کے اعتبار سے ظہور نہیں بلکہ پوشیدگی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ظہور معنی کے اعتبار سے چار قسمیں یہ ملاحظہ کی تھی: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ ظاہر یہ نص کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے اور نص مفسر کے مقابلے میں ادنا ہوتی ہے، اور محکم اور مفسر یہ محکم کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معنی میں پوشیدگی کے اعتبار سے بھی چار درجے ہیں: ایک خفی جو مشکل سے ادنا درجے کا ہوتا ہے، مشکل یہ مجمل سے ادنا درجے کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مجمل یہ متشابہ سے ادنا درجے کا ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر پوشیدگی کم ہوگی تو وہ اس لفظ کا مقابل بنے گا جس کے اندر ظہور معنی کم درجے کے پائے جاتے ہیں۔ تو ایسی چیز جس کے اندر ظہور معنی کم درجہ کے پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ تو ظاہر کا مقابل کیا بنے گا؟ خفی بنے گا۔ پھر ظاہر سے اعلیٰ درجہ کس کا تھا؟ نص کا تھا، لہذا اب ادھر خفی سے اعلیٰ درجہ کس کا تھا؟ مشکل کا تھا، تو نص کی ضد کیا بنے گی؟ مشکل بنے گی۔ پھر نص سے اعلیٰ درجہ مفسر کا تھا، اور ادھر خفائے معنی کے اعتبار سے مشکل سے بڑھ کر درجہ کس کا تھا؟ مجمل کا تھا، لہذا مفسر کی ضد کیا بنے گی؟ مجمل بنے گی۔ پھر مفسر سے بڑھ کر کے درجہ کس کا تھا؟ محکم کا تھا، اور ادھر معنی میں پوشیدگی کے اعتبار سے مجمل سے بڑھ کر درجہ متشابہ کا تھا، تو محکم کی ضد کیا بنے گی؟ متشابہ بنے گی۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ثم لهذه الاربعۃ اربعۃ اخرى، پھر ان چار کے لیے یعنی کہ ظاہر و نص مفسر محکم کے لیے اربعۃ اخرى دوسری چار قسمیں ہیں، تقابل ہوا جو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ فضد الظاہر الخفی وضد النص المشکل، تو ظاہر کی ضد نص خفی ہے اور نص کی ضد کیا ہے؟ مشکل ہے۔ وضد المفسر یا المجمل، اور مفسر کی ضد مجمل ہے۔ وضد المحکم یا المتشابہ، اور محکم کی ضد کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ والخفی ما خفی المراد به بعارض لا من حيث الصيغة، مثاله في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه ظاهر في حق السارق خفي في حق الطرار والنباش۔ اب مصنف علیہ الرحمٰ ایسے الفاظ جن کے معنی میں پوشیدگی ہوتی ہے ان کی چاروں قسموں کو بالتفصیل بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے خفی کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمٰ گفتگو فرماتے ہیں کہ خفی کس کو کہتے ہیں۔ تو سنو، خفی کہتے ہیں کہ جس کا معنی، جس کی مراد کیا ہو؟ پوشیدہ ہو۔ خفی اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو، لیکن یہ پوشیدگی کسی عارض کی وجہ سے ہو، امر خارج کی وجہ سے ہو، لا من حیث الصیغہ، نفس صیغہ کی وجہ سے نہ ہو۔ یعنی لفظ اپنا ظاہر معنی تو بتاتا ہو، اب اس معنی میں جو پوشیدگی آئی ہو وہ نفس لفظ کی وجہ سے نہ آئی ہو، بلکہ ایسے امر کی وجہ سے آئی ہو جو امر کیا ہو؟ خارج ہو۔
کسی عارض کی بنیاد پر لفظ کے معنی میں پوشیدگی آ گئی ہو اس کو جناب والا کہا جاتا ہے خفی۔ اس کی مثال مثلا اللہ رب العزت کا فرمان السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی کے کیا کیا جائیں، ہاتھ کاٹے جائیں۔ کوئی انسان جب چوری کر لے تو اس کی سزا شریعت مطہرہ نے یہ متعین فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں چور اور چورنی کے تعلق سے ہاتھ کاٹنے کی سزا، اس معاملے میں یہ آیت کریمہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ چور اگر چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چورنی اگر چوری کر لے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لیکن اب آیا طرار و نباش کا مسئلہ کہ طرار کہتے ہیں جو جیب کسی کی قطر لیتا ہے اس کو طرار کہا جاتا ہے، اور جو کسی کا کفن چراتا ہے اس کو نباش کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی جناب والا چوری کر رہے ہیں، تو کیا جو حکم چور اور چور کا ہے، چورنی کا ہے، کیا اسی طریقے سے حکم طرار و نباش کا بھی ہوگا، یعنی کہ جیب قطرے کا اور کفن چور کا؟ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس تعلق سے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ آیت کریمہ طرار و نباش کے حق میں کیا ہے، خفی ہے۔ اب کیوں خفی ہے؟ اس لیے خفی ہے کہ یہ جو پوشیدگی آئی ہے وہ ایسے عارض کی وجہ سے آئی ہے جو خود طرار و نباش میں پایا جاتا ہے، جو خود طرار و نباش میں پایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر طرار و نباش کا بھی وہی حکم ہوتا جو چور اور چورنی کا ہے تو ویسی صورت میں اہل زبان جیب قطرے کو طرار نہ کہتے اور کفن چور کو نباش نہ کہتے۔ اہل زبان کا جیب قطرے کو علیحدہ نام دینا طرار، اور اسی طریقے سے کفن چور کو علیحدہ نام دینا نباش، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طرار و نباش یہ سارق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اگر سرقے کا معنی ان کے اندر پایا جاتا کما حقہ، تو پھر ان کو علیحدہ نام نہیں دیا جاتا، ان کو علیحدہ نام دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سارق اور ہے، طرار و نباش اور ہیں۔ اب طرار و نباش کیسے اور ہیں؟ وہ اس لیے کہ سارق کے معنی آتے ہیں چپکے سے مال محترم و محفوظ کو لے لینا۔ سارق کا معنی کیا آتا ہے کہ چپکے سے کسی کے مال محترم اور مال محفوظ کو لے لینا۔ طرار میں یہ معنی جناب والا زیادتی کے ساتھ پائے جاتے ہیں، کیونکہ طرار میں یہ ہوتا ہے کہ انسان چپکے سے نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں مال محترم اور مال محفوظ کو لیتا ہے۔ سارق تو جناب والا چپکے سے مال محترم اور مال محفوظ کو لیتا ہے، لیکن طرار کا حال یہ نہیں ہے، بلکہ طرار تو سارق سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ وہ چپکے سے نہیں لیتا بلکہ حالت بیداری میں مال محترم اور مال محفوظ کو اچک لیتا ہے۔ اور نباش میں سارق کے معنی یہ ناقص طور پر پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ نباش کہتے ہیں اس انسان کو جو کسی کا کفن چرا لے۔ اب جس کا کفن چرایا جاتا ہے وہ انسان اپنے اس کفن کی حفاظت پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہاں دیکھیے مال محفوظ کو نہیں لیا اس نے، تو کفن جب مال محفوظ نہیں ہوا، اور سرقہ کہتے ہیں مال محفوظ کو، لہذا کفن کے اندر یا نباش کے اندر سرقے کا معنی یہ کم درجے کا پایا گیا، لیکن طرار کے اندر سرقے کا معنی یہ اعلیٰ درجے کا پایا گیا۔ لہذا یہاں پر طرار اور نباش میں جو پوشیدگی آئی وہ ایسے عارض کی وجہ سے آئی جو خود طرار اور نباش میں ہے۔ وہ عارض یہ ہے کہ اگر طرار اور نباش کا حکم بھی سرقے والا ہوتا تو پھر اہل زبان ان کو علیحدہ سے نام نہ دیتے، تو اہل زبان کا ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ نام دینا اس بات کی دلیل ہے جو حکم سرقے کا ہے وہ حکم طرار و نباش کا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں
فالخفی ما خفی المراد به بعارض لا من حیث صیغہ، تو خفی وہ ہے کہ جس کی مراد پوشیدہ ہو کسی عارض کی وجہ سے، نہ کہ نفس صیغہ کی وجہ سے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما فانہ ظاہر فی حق السارق، تو یہ آیت کریمہ ظاہر ہے سارق کے حق میں، چور کے حق میں، خفی فی حق الطرار والنباش، اور جناب والا یہ پوشیدہ ہے کس کے حق میں؟ جیب کترے کے حق میں اور کفن چور کے حق میں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ظَاهِرٌ فِي حَقِّ الزَّانِي خَفِيٌّ فِي حَقِّ اللُّوطِ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خفی کی دوسری مثال پیش فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، کہ زنا کرانے والی اور زنا کرنے والا ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو زانی اور زانیہ کی سزا جو شریعت مطہرہ نے متعین فرمائی ہے، مقرر فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ زانی اور زانیہ کی حد کے تعلق سے تو بالکل ظاہر ہے کہ سنتے ہی ہم کو پتہ چل گیا کہ زانی اور زانیہ کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارنا۔ لیکن اب یہ آیا کہ جناب والا لوطی جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو اس تعلق سے یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ یہ آیت کریمہ زنا کے حق میں دیکھیے ظاہر ہوئی اور لوطی کے حق میں کیا ہوئی؟ پوشیدہ ہوئی۔ تو لوطی کے حق میں جو یہ آیت کریمہ پوشیدہ ہوئی ہے تو یہ پوشیدگی ایسے عارض کی وجہ سے آئی ہے جو خود لوطی میں پایا جاتا ہے۔ وہ عارض کیا ہے؟ وہ عارض یہ ہے کہ جناب والا فعل زنا کہتے ہیں جو فاعل و مفعول دونوں کے شہوت کے ساتھ وجود میں آئے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زنا کہا جاتا ہے۔ لیکن جناب والا لواطت کہتے ہیں جو صرف اور صرف فاعل کی شہوت سے وجود میں آتا ہے اور مفعول کو بالکل بھی اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے، بلکہ مفعول کو ایک گونا جناب والا نفرت ہوتی ہے، نفرت۔ تو دیکھیے جو زنا کا معنی تھا وہ لوطی کے حق میں، وہ لوطی کے حق میں کم درجے کا پایا گیا، اس لیے کہ زنا میں تو فاعل و مفعول دونوں کی جانب سے شہوت پائی جاتی تھی، اور لواطت میں جناب والا صرف اور صرف فاعل کی جانب سے شہوت پائی جا رہی ہے اور مفعول کی جانب سے شہوت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو جب زنا کا معنی لوطی کے حق میں ناقص طریقے پر پایا جا رہا ہے تو اب جو زنا کا جناب والا حکم ہے 100 کوڑے مارے جانا، وہ لواطت کا حکم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے آیت کریمہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، یہ زانی کے حق میں تو جناب والا ظاہر تھی، لیکن لوطی کے حق میں کیا تھی؟ یہ پوشیدہ تھی، اور پوشیدگی ایسے عارض کی وجہ سے آئی جو خود بخود لوطی کے اندر پایا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا فرمان الزانیۃ والزانی ظاہر فی حق الزانی، یہ ظاہر ہے زانی کے حق میں، خفی فی حق اللوطی، اور پوشیدہ ہے لوطی کے حق میں۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا يَتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خفی کے تعلق سے تیسری مثال پیش فرماتے ہیں۔ جس تیسری مثال کا ماصل یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے یہ قسم کھا لی کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا، میوہ، اب اگر جناب والا میوہ ہوتی دو طرح کی، ایک وہ پھل جس کو بطور ذائقہ کھایا جاتا ہے، ایک وہ پھل کہ جس کو بطور غذا کھایا جاتا ہے۔ تو وہ پھل جس کو بطور ذائقہ کھایا جاتا ہے ان پھلوں کے تعلق سے لفظ فاکہہ کیا ظاہر ہے، یعنی اگر کسی انسان نے ایسا پھل کھا لیا جس کو بطور ذائقہ کھایا جاتا ہے تو وہ حانث ہو جائے گا قسم ٹوٹنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر کسی انسان نے جناب والا وہ پھل کھایا کہ جس کو بطور ذائقہ نہیں کھایا جاتا ہے بلکہ بطور غذا کھایا جاتا ہے، تو کیا جناب والا اس پھل کو کھانے کی وجہ سے وہ انسان حانث ہوگا یا نہیں؟ تو اس تعلق سے یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ مثلا اگر کسی انسان نے انگور کو کھا لیا یا کسی انسان نے انار کو کھا لیا، تو
تو اب جناب والا کیا اس کا یہ وہی حکم ہے جو جناب والا ان پھلوں کو کھانے کا حکم ہے جن کو بطور ذائقہ کھایا جاتا ہے؟ تو اس تعلق سے لفظ فاقیہ کیا ہے؟ یہ پوشیدہ ہے، پوشیدہ۔ تو اب جو پوشیدگی آئی ہے وہ ایسے عارض کی وجہ سے آئی ہے جو خود جناب والا انگور اور انار میں پائی جاتی ہے۔ وہ پوشیدگی یہ ہے کہ جناب والا انگور یا انار کو کس لیے کھایا جاتا ہے؟ بطور غذا کھایا جاتا ہے، بطور غذا، بطور ذائقہ نہیں کھایا جاتا ہے، برخلاف ان پھلوں کے کہ جن کو بطور ذائقہ کھایا جاتا ہے۔ تو اب وہ پھل جن کو بطور غذا کھایا جاتا ہے تو ان کے اندر وہ معنی کیوں نہیں پایا جاتا کہ جن کو بطور ذائقہ کھایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں پایا جاتا کہ جن پھلوں کو بطور ذائقہ جن پھلوں کو بطور غذا کھایا جاتا ہے وہ ادنا درجے کے ہوتے ہیں، اور جن پھلوں کو بطور ذائقہ کھایا جاتا ہے تو بطور ذائقہ کھایا جانا یہ جناب والا ایک اعلیٰ درجے کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ یعنی کہ بطور ذائقہ کھایا جانا یہ کیا ہے؟ ایک زائد امر ہے۔ بطور ذائقہ کسی چیز کو کھانا یہ ایک زائد امر ہے، کس پر؟ بطور غذا کھائے جانے پر۔ تو زائد امر کے تعلق سے انسان نے قسم کھائی ہے کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا، لہذا اب اگر کسی انسان نے ان پھلوں کھا لیا کہ جس کو بطور غذا کھایا جاتا ہے تو وہ حانث اس لیے نہیں ہوگا کہ جناب والا فاقہ کا اس میں معنی ناقص طور پر پایا جاتا ہے، لہذا جب فاقہ کا ان پھلوں میں معنی ناقص طور پر پایا جاتا ہے جن کو بطور غذا کھایا جاتا ہے تو اب ان کو کھانے سے انسان حانث نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً كَانَ ظَاهِرًا فِيمَا يَتَفَقَّهُ بِهِ خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ، اگر کسی انسان نے قسم کھائی کہ وہ میوہ نہیں کھائے گا تو یہ کلام اس کا ظاہر ہے ان پھلوں میں جس کو بطور غذا کھایا جاتا ہے، خَفِيًّا فِي حَقِّ الْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ، اور یہ پوشیدہ ہے قائم انگور اور انار کے حق میں۔ وَحُكْمُ الْخَفِيِّ وُجُوبُ الطَّلَبِ حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ الْخِفَاءُ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خفی کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ خفی کا حکم یہ ہے کہ اس کے معنی کو طلب کیا جائے گا۔ کیوں اس کے معنی کو طلب کیا جائے گا؟ اولاً پہلے لفظ کے تمام جتنے بھی معنی ہیں ان تمام معنی کو دیکھا جائے گا، ان تمام معنی کو ملاحظہ کیا جائے گا۔ اس لیے معنی کو ملاحظہ کیا جائے گا جو پوشیدگی آئی ہے وہ پوشیدگی کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس کے اندر جناب والا معنی ناقص طور پر پائے جاتے ہیں یا کامل طریقے پر پائے جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ لفظ کے جتنے بھی معنی ہیں ان تمام معنی کو آپ ملاحظہ کریں۔ اس لیے فرمایا کہ خفی کا حکم ہے وجوب الطلبی، طلب کا واجب ہونا، یعنی کہ اس کے جتنے بھی معنی ہیں ان تمام معنی کو اولاً طلب کرنا ہے۔ کیوں؟ حتی یزول عنہ الخفا، یہاں تک کہ اس سے کیا ہو جائے؟ پوشیدگی دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔